بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل، وہ فصل نظر آ گیا؟ الکلیانی، وہی تحصیل المنطق والا سبق ہے، تحصیل المنطق والا سبق ہے۔ دو کلیوں کے درمیان کتنی نسبتوں کا ہونا ضروری ہے؟ دو نسبتوں کے درمیان 4 قسم کی نسبتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ دو کلیوں کے درمیان 4 قسم کی نسبتوں کا ہونا ضروری ہے۔ 4 قسم کی نسبتیں پائی جاتی ہیں جن میں بیک وقت ایک ہی نسبت ہوگی، لیکن جو دو کلیاں ہوں گی ان میں 4 قسم کی نسبتیں پائی جاتی ہیں: تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق اور عموم خصوص من وجہ۔ تو یہ 4 قسم کی نسبتوں کا ہونا دو کلیوں میں ضروری ہے۔ یہاں اس فصل میں وہی 2 نسبتیں بیان کریں گے، یہی نسبتیں ہوں گی، لیکن یہ تحصیل المنطق کا سبق ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں جو شرح تہذیب کا سبق ہوگا وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے 2 کلیوں کے درمیان نسبت، 2 کلیوں میں سے ہر کلی وجہ حصر، 2 کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کلی پر صادق آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اگر 2 کلیوں میں سے ایک کلی دوسرے کلی پر بالکل صادق نہ آئے، دونوں کلیوں میں سے ہر کلی دوسرے پر صادق نہ آئے، کلی طور پر نہ آئے، یعنی ایک کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہیں اور دوسری پہلے کی کسی فرد پر صادق، تو اگر 2 کلیوں میں سے ہر کلی دوسرے کلی پر کلی طور پر صادق نہ آئے بلکہ ایک دوسرے سے جدا جدا ہو، تو ان 2 کلیوں کے درمیان نسبت تباین کی ہے۔ اور اگر 2 کلیوں میں سے ہر کلی دوسرے پر صادق آئے گی تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو ایک کلی دوسری کلی پر کلی طور پر صادق نہیں آئے گی، 2 کلیوں میں سے کوئی کلی دوسرے پر کلی طور پر صادق نہیں آئے گی، کلیتاً صادق نہیں آئے گی، اور یا کلی طور پر صادق آئے گی۔ اگر کلی طور پر صادق نہ آئے، ایک کلی دوسرے کلی پر اور دوسری پہلی پر کلی طور پر صادق نہ آئے، تو ان میں نسبت عموم خصوص من وجہین کی ہے، اس لیے کہ عموم خصوص من وجہین میں ایک کلی دوسرے پر کلی طور پر صادق نہیں، جزئی طور پر ہے، اور دوسری پہلے پر کلی طور پر صادق نہیں، جزئی طور پر ہے۔ تو اگر ایک کلی دوسری کلی پر صادق آ رہی ہے تو یا تو کلی طور پر صادق آئے گی یا کلی طور پر صادق نہیں آئے گی۔ اگر نہیں آئے گی تو عموم خصوص من وجہین، اور اگر کلی طور پر صادق آ رہی ہے تو پھر یا تو دونوں جانبوں سے کلی طور پر صادق آئے گی، اور یا ایک جانب سے کلی طور پر صادق آئے گی اور ایک جانب سے نہیں آئے گی۔ اگر کلی طور پر دونوں جانبوں سے ایک دوسرے پر صادق آ رہی ہے، یہ اس کے تمام افراد پر اور وہ اس کے تمام افراد پر صادق آتی ہے، تو ان دونوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہے۔ اور اگر ایک جانب سے کلی طور پر صادق آئے اور ایک جانب سے نہ آئے تو ان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ یہ 4 نسبتیں سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ سوال یہاں یہ ہے کہ مناطقت 2 کلیوں کے درمیان نسبت بیان کرتے ہیں، 2 جزیوں کے درمیان کیوں نہیں بیان کرتے؟ تحصیل منطق میں بھی یہی پڑھا اور یہاں پر بھی یہ ہے، 2 کلیوں کے درمیان نسبت۔ آگے جو کتابیں ہیں، اس سے آگے جو کتابیں ہیں، سب میں 2 کلیوں کے درمیان نسبتیں بیان کی جا رہی ہے، لیکن 2 جزیوں کے درمیان نسبت بیان کرنے سے سب خاموش ہے، وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ یا ایک کلی اور ایک جزی کے درمیان نسبت کیوں بیان نہیں کرتے؟ سوال تو ہوگا نا خامخواہ، ایسا نہ ہو کہ پھر رات کو یہ اشکال پیدا ہو جائے اور پھر رات کو دروازہ کٹکھٹائے کہ آپ 2 کلیوں کے درمیان نسبت بیان کرتے ہیں، ایک کلی اور ایک جزی کے درمیان کیوں نہیں کرتے؟ تو خامخواہ رات 1 بجے 2 بجے کی نیند خراب نہ کرنا، اس لیے ابھی سے بتا رہے ہیں آپ کو۔
مناطق کا دو کلیوں کے درمیان نسبت بیان کرتے ہیں، ایک کے درمیان یعنی دو جزیوں کے درمیان یا ایک کلی اور جزو کے درمیان نسبت اس لیے بیان نہیں کرتے کہ یہ چار قسم کی جو نسبتیں پائی جاتی ہے یہ صرف دو کلیوں ہی کے درمیان پائی جاتی ہے، دو جزیوں کے درمیان میں یا ایک کلی اور ایک جزی کے درمیان میں چاروں قسم کی نسبتیں نہیں پائی جاتی، وہاں چاروں نسبتیں نہیں پائی جاتی۔ اگر دو جزیے ہوں گے تو ان میں صرف ایک قسم کی نسبت پائی جائے گی اور وہ ہے تباین، وہ ہے تباین۔ جیسے زید جزی ہے، عمر بھی جزی ہے، تو جو زید ہے وہ عمر نہیں اور جو عمر ہے وہ زید ہے، زید عمر پر صادق نہیں اور عمر زید پر صادق نہیں ہے۔ تو جب ایک دوسرے پر صادق نہیں ہے تو ان دونوں کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ تباین کی ہے، تباین کلی ہے، ٹھیک ہے، ان میں تباین کی نسبت ہے، تو ان میں ایک ہی نسبت پائی جاتی ہے، دو جزیوں کے درمیان ایک قسم کی نسبت پائی جاتی ہے تباین کی، اور کوئی نسبت نہیں۔ اور اگر ایک جزی اور ایک کلی ہو تو پھر ہم اس جزی کے بارے میں پوچھیں گے یہ جزی اسی کلی کی جزی ہے یا کسی اور کلی کی جزی ہے؟ ایک کلی اور ایک جزی ہے، ان میں کون سی نسبت ہے؟ تو ہم پوچھیں گے یہ جزی کون سی جزی ہے، اسی کلی کی جزی ہے یا کسی اور کلی کی جزی ہے؟ اگر اسی کلی کی جزی ہو تو ان میں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہوتی ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے، جیسے کہ زید اور انسان، زید جزی اور انسان کلی ہے، اور یہ جو زید ہے یہ اسی کلی کی جزی ہے، تو ان میں نسبت عموم خصوص مطلق کی یعنی ایک ہی نسبت پائی جا رہی ہے، زید اخص سے مطلق اور انسان اعم میں مطلق ہے۔ جہاں زید ہوگا وہاں انسان ہوگا اعم میں مطلق، کیونکہ جہاں اخص ہوتا ہے وہاں اعم بھی ہونا ضروری ہے، تو جہاں زید ہوگا وہاں انسان ضروری ہے، لیکن جہاں انسان ہو وہاں زید کا ہونا ضروری نہیں ہے، عمر ہوگا، بکر ہوگا، خالد ہوگا، اس لیے ان کے درمیان کون سی نسبت ہو گئی؟ عموم خصوص مطلق کی ہے، یہ جزی اسی کلی کی ہے، لیکن اگر وہ جزی اسی کلی کی نہ ہو، کسی اور کلی کی جزی ہو، تو پھر ان میں تباین کی نسبت ہوتی ہے، ایک ہی نسبت پائی جاتی ہے اور وہ ہے تباین کی۔ مثلا جیسے قلم ہے، قلم کلی ہے، کوئی بھی قلم ہو کثیرین پر صادق آتا ہے، اس لیے جب کثیرین پر صادق آتا ہے تو کلی ہے۔ اب قلم جب ہم نے اشارہ کر دیا یہ قلم خاص ہو گیا نا، جزی بن گیا، اور دوسری جناب کلی ہے انسان، تو یہ جو قلم ہے جزئی، یہ قلم یہ اس کلی کی جزی ہے نہیں ہے، تو ان میں کون سی نسبت ہے؟ تباین کی ہے، اس لیے کہ انسان قلم کی کسی فرد پر صادق نہیں، اس کا تو فرد ہے ہی نہیں، یہ تو ایک ہی فرد ہے، تو انسان قلم پر صادق نہیں، اور یہ قلم انسان کے افراد میں سے کسی فرد پر صادق نہیں ہے، تو انسان اور حجر ہو گیا نا، انسان حجر کی کسی فرد پر صادق نہیں، حجر انسان کی کسی فرد پر صادق نہیں، تو ان میں تباین کی نسبت ہے، ان میں بھی کون سی نسبت ہو گئی؟ تباین کی ہو گئی۔ چونکہ دو کلیوں کے درمیان نسبتیں ہوتی چار ہے، اس لیے وہ چار دو کلیوں ہی میں پائی جاتی ہے، دو جزی کے درمیان میں اور ایک کلی اور ایک جزی کے درمیان میں نہیں پائی جاتی، اس لیے مناطقہ دو کلیوں کے درمیان نسبتیں بیان کرتے ہیں، دو جزیوں یا ایک جزی اور ایک کلی کے درمیان نسبتیں بیان نہیں کرتی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دو کلیوں کے درمیان نسبتیں چار ہو گئی، تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق اور عموم خصوص من وجہ۔ تساوی کی نسبت ہو، جیسے کہ انسان اور ناطق کلی ہے، اس کے بہت سارے افراد ہیں، ٹھیک ہے، اور انسان کلی ہے، اس کے بہت سارے افراد ہیں، اس لیے دونوں کلی ہے، ناطق انسان کے ہر فرد پر صادق اور انسان ناطق کے ہر فرد پر صادق ہے، اس لیے ان کے درمیان تساوی کی نسبت ہے۔ اور جن دو کلیوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہوتی ہے
وہ لوٹتی ہے کس کی طرف؟ دو موجب کلیہ کی طرف لوٹتی ہے. دو موجب کلیہ وجود میں آتے ہیں، انسان اور ناطق. دیکھو کل انسان ناطق و کل ناطق انسان، دو موجب کلیہ آ گئے نا وجود میں. تو جن دو کلیوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہوگی وہ لوٹے گی کتنے کلیوں کی طرف؟ دو موجب کلیہ کی طرف لوٹے گی. اور جن دو کلیوں کے درمیان تباین کی نسبت ہو، جیسے انسان اور حجر، انسان حجر کی کسی فرد پر صادق نہیں اور حجر انسان کی کسی فرد پر صادق نہیں ہے، تباین ہے، تباین ہے. اس لیے جن دو کلیوں کے درمیان تباین کی نسبت ہوگی وہ بھی لوٹتی ہے دو کلیوں کی طرف، ان سے بھی دو قضیے نکلتے ہیں اور وہ دونوں سالبہ ہوں گے. سالبہ کلیہ نکلیں گے، سالبہ کلیہ نکلیں گے. لا شیء من الانسان بحجر ولا شیء من الحجر بانسان، دونوں سالبہ ہے اور سالبہ کلیہ ہے. اور جن دو کلیوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے ان میں کتنے قضیے نکلتے ہیں؟ دو ہی نکلتے ہیں، دو ہی نکلتے ہیں. کتنے نکلتے ہیں؟ دو نکلتے ہیں. عموم خصوص مطلق کی مثال انسان اور حیوان، انسان اور حیوان، ان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کل انسان حیوان ولا شیء من وبعض الحیوان لیس بانسان، بعض الحیوان لیس بانسان. کتنے نکلے؟ دو نکلے. اور کچھ سمجھ میں آ گیا؟ ایک موجب کلیہ ہو گیا کل انسان حیوان، کل انسان حیوان موجب کلیہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کا موضوع کل انسان حیوان، موضوع اس قضیے کا موضوع خاص اور محمول عام ہے. اور ایک صالب جزیہ نکلے گا بعض الحیوان لیس بانسان، بعض حیوان انسان نہیں. کون سا قضیہ آ گیا؟ صالب جزیہ آ گیا. اور اس طور پر کہ دیکھو بعض الحیوان، حیوان عام ہے تو صالب جزیہ کا موضوع عام اور محمول کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا. تو کتنی کی طرف لوٹ گیا؟ دو کی طرف لوٹ گیا. اور جن دو قضیوں کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہین کی ہوتی ہے ان میں کتنے مقدمے نکلتے ہیں؟ وہ لوٹتے ہیں کتنے قضیوں کی طرف؟ تین قضیوں کی طرف لوٹتے ہیں. تین قضیے، ایک موجبہ جزیہ اور دو صالب جزیے. جن دو کلیوں کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہوتی ہے اس کی مثال حیوان اور ابیض، حیوان اور ابیض. حیوان اور ابیض کلی ہے، بال بھی ابیض ہے، کپڑے بھی ابیض ہے، کتاب بھی ابیض ہے، دیوار بھی، بورڈ بھی، برف بھی، تو کلی ہے، ٹھیک ہے. اور حیوان تو ہے ہی کلی. اس لیے ہم کلی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ کل حیوان ابیض، نہیں کہہ سکتے. وکل ابیض حیوان نہیں کہہ سکتے. اس لیے بعض ہے. بعض الحیوان ابیض، بعض الحیوان ابیض موجب جزیہ آ گیا. ایک موجب جزیہ نکلایا جو مادہ اجتماعی ہے، اس میں حیوان بھی اور ابیض دونوں جمع ہو گئے. بعض الحیوان ابیض، بعض حیوان سفید ہوتے ہیں. مثلا کون سے حیوان سفید ہوتے ہیں؟ کلبت جیسے کہ بطخ ہے، وقدی کی جیسے کہ مرغا ہے، والدجاجت والاسد. شیر سفید ہوتا ہے؟ شیر سفید ہوتا ہے جی؟
ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ شیر بھی سفید ہوتا ہے، کل بھی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو حیوان بھی ہے اور ابیض بھی ہے، دونوں جمع ہو گئے نا۔ ایک مادہ، ایک مثال ایسی ہے جس میں دونوں جمع ہو رہے ہیں، یہ ہے مادہ اجتماعیہ موجب جزیہ، اور دو سالب جزیے نکلتے ہیں، اس میں ایک ہوتا ہے دوسرا نہیں۔ حیوان ہوگا ابیض نہیں، ابیض ہوگا حیوان نہیں۔ بعض الحیوان لیس بابیض، بعض الحیوان لیس بابیض، بعض حیوان ابیض نہیں، جیسے کہ شیر ہے، جیسے کہ جاموس ہے۔ جاموس جانتے ہیں؟ جاموس کیا ہوتا ہے؟ ہاں بینس۔ تو دیکھو بینس عام طور پر کالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا گائے ہوتی ہے یا مرغی ہوتی ہے۔ تو دیکھو حیوان ہے ابیض نہیں، حیوان ہے۔ اب دیکھو ایک کلی پائی جا رہی ہے، دوسری کلی نہیں ہے، اور سالب جزیہ ہے۔ تو بعض الحیوان لیس بابیض، اب ابیض کو لے آؤ، بعض الابیض لیس بحیوان، بعض ابیض حیوان نہیں ہے، وہ ابیض ہے لیکن حیوان ابیض ہے، بورڈ حیوان نہیں، دیوار ابیض ہے لیکن حیوان نہیں ہے، وغیرہ 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 وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کتنے مادے نکلے؟ 3 مثالیں نکلی، 3 کلیے، 3 قضیے نکلے۔ ایک کو کہتے ہیں مادہ اجتماعی اور 2 مادہ افتراقی۔ ایک مثال ایسی ہے جس میں دونوں کلیے جمع ہو جاتے ہیں، اور 2 مثالیں ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ایک ہوتی ہے دوسری نہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ تیسر المنطق کا مسئلہ ہے، تیسر المنطق کا سبق ہے، ٹھیک ہے۔ اب شرح تہذیب سمجھو۔ جن 2 کلیوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہوتی ہے، ان کی نقیضوں میں بھی تساوی کی نسبت ہوگی، ان کی نقیضوں میں بھی تساوی ہی کی نسبت ہوگی۔ جن 2 کلیوں کے درمیان نسبت تساوی کی ہوگی، ایک ہوتی ہے عین، 2 عینین، عین، اور ایک ہوتی ہے نقیض۔ عین کیا ہوتی ہے اور نقیض کیا ہوتی ہے؟ نقیض کی تعریف سمجھو بھائی، نقیض کل شیء رفعہ، نقیض کل شیء رفعہ، ہر شے کی نقیض اس کا رفع ہوتا ہے، اس کا اٹھانا ہوتا ہے۔ کتاب لا کتاب، انسان لا انسان، حیوان لا حیوان، قلم لا قلم، کتاب لا کتاب۔ نقیض کل شیء رفعہ، ہر شے کی نقیض اس کا اٹھانا ہوتا ہے، اس کا عدم ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم عینین اور نقیض کس کو کہیں گے؟ یاد رکھنا، جو سب سے پہلے لکھا جائے وہ ہے عین، پھر اس کو اگر اٹھایا جائے تو وہ بن جائے گی نقیض، وہ بن جائے گی نقیض۔ تو ہم عین اس کو کہیں گے جو سب سے پہلے لکھا ہو، چاہے وہ لائے نفی کے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ مثال کے طور پر انسان اور یہ ہے حیوان، یہ عین ہے نقیض ہے؟ یہ عینین ہے، 2 کلیوں میں، 2 عین 2 کلی ہے، تو یہ عینین ہے۔ انسان کی نقیض جیسا انسان، جیسا بھی انسان ہے یا لا انسان، ٹھیک ہے۔ اور حیوان کی نقیض جیسا بھی حیوان یا لا حیوان۔ اب یہ کیا ہو گئی؟ یہ ہے عینین، 2 عینین ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا بن گئی؟ یہ ہے نقیض، نقیضین، ٹھیک ہے۔ عین اور نقیض سمجھ میں آ گیا؟ کیونکہ سب سے پہلے ہم نے یہی لکھا تو یہ عین ہے، اور اسی کو جب اٹھا لیا تو کیا ہو گیا؟ نقیض بن گیا۔ ہم نے یہ لکھا ہی نہیں ہے پہلے، ہم ان کے درمیان سب سے پہلے ہم نے یہ لکھا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ عینین ہوگا۔ اس کی نقیض کیا ہوگی؟ لا انسان کی نقیض انسان، اور لا حیوان کی نقیض حیوان۔ عینین اور نقیضین سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے جہاں آپ کو
لا نظر آ جائے خدا کے واسطے صرف اسی کو نقیض نہ مانو، بلکہ سب سے پہلے جو چیز لکھی جائے وہ عین ہے، چاہے نفی کے ساتھ ہو یا بغیر نفی کے ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جن دو کلیوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہوگی، کس کی نسبت ہوگی؟ تساوی کی نسبت ہوگی۔ جیسے انسان اور ناطق میں کون سی نسبت ہے؟ تساوی کی نسبت ہے۔ تو ہمارا یہ دعویٰ ہے جن دو کلیوں کے عین میں تساوی کی نسبت ہوگی، ان کے نقیضوں میں بھی تساوی کی نسبت ہوگی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کل انسان ناطق و کل ناطق انسان۔ جب ہم عین میں تساوی کے قائل ہیں تو ان کے نقیض بھی میں تساوی ہوگی۔ جو لا انسان ہوگا وہ لا ناطق ہوگا، جو لا ناطق ہے وہی لا انسان ہے۔ کل لا انسان لا ناطق و کل لا ناطق لا انسان، تساوی کی نسبت ہے۔ دیکھو یہ انسان ہے، وہ یہ انسان ہے نا، عبد الباسط انسان ہے، یہ ناطق ہے، دیکھو انسان بھی ہے ناطق بھی ہے، ٹھیک ہے، تساوی کی نسبت ہے۔ یہ دیکھو قلم ہے، یہ قلم، یہ لا انسان ہے، لا انسان ہے نا، لا ناطق بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ لا ناطق ہے، یہ بورڈ لا ناطق ہے، لا انسان ہونا بھی ضروری ہے، لا انسان ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب عین میں تساوی کی نسبت تو ان کی نقیضوں میں بھی تساوی کی نسبت ہوگی۔ مثال سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جن کے عینین میں تساوی کی نسبت ہے ان کی نقیضوں میں بھی تساوی کی نسبت ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں کل لا انسان لا ناطق، ہر لا انسان لا ناطق ہے، یہ مان لو۔ آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، تو ہم کہتے ہیں ہر لا انسان لا ناطق ہے، یہ مان لو۔ اگر نہیں مانتے تو پھر لا ناطق، اگر نہیں مانتے تو پھر کیا ماننا پڑے گا؟ ناطق ماننا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر اس کی نقیض مانو، اور لا ناطق کی نقیض ناطق۔ اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جہاں نفی نظر آ جائے بس اسی کو نقیض نہ مانو، پھر کہو گے کہ یہ تو خود نقیض ہے، اس کی نقیض کیسے آئے گی؟ تو یہ عین ہو گیا نا۔ اس لیے لا انسان، کل لا انسان لا ناطق، ہمارا دعویٰ ہے جو لا انسان ہے، جیسے یہ قلم ہے، جیسے یہ بورڈ ہے، لا انسان ہے، ہم کہتے ہیں لا ناطق بھی ہے، مان لو۔ لیکن اگر آپ بدماشی کرتے ہو اور نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں میں لا ناطق نہیں مانتا، تو ہم کہیں گے پھر اس کی نقیض مانو، ناطق مانو۔ اگر آپ کہتے ہو ناطق بھی نہیں مانتا تو پھر ارتفاع نقیضین ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ارتفاع نقیضین ہوگا، اور ارتفاع نقیضین محال ہے۔ وما یستلزم، اور جو محال ہوتا ہے وہ باطل ہے۔ ارتفاع نقیضین باطل ہے۔ وما یستلزم الباطل فهو باطل، اور یہ باطل جس چیز سے لازم آئے گا وہ بھی باطل ہے۔ اس لیے آپ کا دونوں کو نہ ماننا باطل ہے۔ اس لیے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو لا انسان ہے وہ لا ناطق ہے، مان لو۔ اگر لا ناطق نہیں مانتے تو پھر ناطق ماننا پڑے گا۔ دونوں کو نہیں مانو گے تو ارتفاع نقیضین ہوگا۔ اگر آپ کہو گے دونوں کو مانتا ہوں تو اجتماعی نقیضین ہوگا، اجتماعی نقیضین ہوگا۔ اور جیسے ارتفاعی نقیضین باطل ہے، محال ہے، ناجائز ہے، اسی طرح اجتماعی نقیضین بھی باطل ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو بھی لا انسان ہے وہ لا ناطق ہے، مان لو۔ اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر ناطق ماننا پڑے گا، وگرنہ دونوں صورتوں میں خرابیاں لازم آئے گی۔ جب آپ نے ناطق مان لیا، لا ناطق نہیں مانا، ناطق آپ نے مان لیا، لا انسان کے ساتھ ناطق مان لیا، تو دیکھو ناطق لا انسان کے ساتھ صادق آ گیا، حالانکہ پہلے آپ ناطق انسان کے ساتھ مان چکے ہو۔ آپ نے کہا ان دو کلیوں کے درمیان نسبت تساوی کی آپ مان چکے ہو۔ جب ان دو کلیوں کے درمیان آپ تساوی کی نسبت مان چکے ہو، جہاں انسان ہوگا وہاں ناطق، جہاں ناطق وہاں انسان، تو آپ تو کہہ چکے جہاں ناطق ہوگا وہاں انسان ہوگا۔ لیکن آپ نے یہاں دیکھو ناطق مان لیا، لیکن یہ تو لا انسان کے ساتھ مانا،
انسان کے ساتھ تو نہیں مانا. ناطق کو آپ اوپر انسان کے ساتھ فرض کر چکے ہو، مان چکے ہو کہ ان میں تساوی کی نسبت ہے، تو یہاں آپ ناطق لا انسان کے ساتھ کیسے مان رہے ہو؟ اس لیے ناطق لا انسان کے ساتھ صادق آ رہی ہے جو آپ کے فرض کیے ہوئے دو کلیوں کے درمیان تساوی کی نسبت کے خلاف ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کہتے ہو کہ نہیں میں نے اوپر ناطق انسان کے ساتھ مانا ہے، ادھر ناطق کو میں نے لا انسان کے ساتھ بھی مانا ہے، تو انسان اور لا انسان دونوں جمع ہو گئے. کون سے کیا لازم آ رہا ہے؟ اجتماعی نقیضین لازم آ رہا ہے. جب آپ اوپر اسی ناطق کو انسان کے ساتھ مان چکے ہو، ادھر اسی ناطق کو لا انسان کے ساتھ مان رہے ہو، لا ناطق نہ مان کر، تو اس کی نقیض تو پھر ناطق ہوگی. اور یہی ناطق آپ لا انسان کے ساتھ بھی مان رہے ہو، اوپر انسان کے ساتھ بھی مانے. اگر آپ کہتے ہیں دونوں کے ساتھ مانتے ہیں تو اجتماعی نقیضین ہے، جو کہ باطل ہے، محال ہے، درست نہیں. اس لیے یہاں آپ نے ناطق لا انسان کے ساتھ مان کر کسی ناطق کو آپ نے انسان کے ساتھ اوپر مانا تھا، ان کے درمیان تساوی کی نسبت مانی تھی، تو وہ جو تساوی کی نسبت دو کلیوں میں مانی تھی وہ باطل ہو گئی. وہ کیا ہو گئی؟ وہ آپ نے دعویٰ کیا کہ ان دو عینوں میں تساوی کی نسبت ہے، جہاں انسان وہاں ناطق، جہاں ناطق وہاں انسان. تو یہاں تو آپ نے اس کے خلاف کر لیا، ناطق کو انسان کے ساتھ نہیں مانا بلکہ لا انسان کے ساتھ مان کر وہ جو آپ نے ان کے درمیان تساوی کی نسبت فرض کی تھی وہ باطل ہو جائے گی. یہ ہے خلف، خلاف مفروض لازم آ گیا، جو فرض کیا تھا اس کے خلاف کر رہے ہو، اور خلاف مفروض باطل ہے. پتہ نہیں باطل ہے یا نہیں. معلوم ہوا ناطق لا ناطق نہ مان کر اس کی نقیض مان کر آپ خلاف مفروض کا ارتکاب کر رہے ہو. جن دو عینوں کے درمیان تساوی کی نسبت مانی تھی اب ان کے خلاف کر رہے ہو، اس لیے یہ باطل ہے. اس لیے جب ناطق باطل ہو گیا تو پھر لا انسان کے ساتھ کیا صادق آئے گا؟ اس لیے ہمارا یہ دعویٰ تھا کہ جن دو عینوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہوگی انہی دو عینوں، ان کی نقیضوں کے درمیان بھی تساوی ہی کی نسبت ہوگی. یہ بات سمجھے جی؟ دیکھو کتاب میں دیکھ لو. متن دیکھ لو. متن الکلیان، دو کلیے، ان تفارقہ کلین، اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو، الگ الگ ہو، کلین کلی طور پر، فمتباینان، تو پھر وہ دونوں متباینان ہیں، ان میں تباین کی نسبت ہے. وَإِلَّا، الا شرطیہ ہے، وگرنہ فَإِن تَصَادَقَا کلین، اگر وہ دونوں ایک دوسرے پر صادق آ رہے ہوں، کلین کلی طور پر، من الجانبین دونوں جانبوں سے، فمتساویان تو وہ متساوی ہے. ونقیضاہما کذالک، اور ان دونوں متساویین کی نقیض بھی اسی طرح ہے، یعنی ان کی نقیضوں میں بھی کون سی نسبت ہے؟ تساوی کی ہے. او من جانب، یا ایک جانب سے کلی صادق آئے گی، کلی طور پر صادق ہوگی. اگر ایسا ہے تو فاعم و اخص مطلقا، تو وہ عموم خصوص مطلق ہے. ونقیضاہما بالعکس، اور ان کی نقیضیں میں بھی عموم خصوص مطلق ہے لیکن بالعکس ہے. کیسے ہے وہ انشاءاللہ کل ہو جائے گا. وَإِلَّا، وگرنہ، یعنی اگر دونوں جانبوں سے کلی طور پر صادق نہ ہو، نہ یہ ایک جانب سے ہو، وگرنہ فمن وجہن، یعنی اگر کسی جانب سے بھی کلی طور پر صادق نہیں آ رہے، ایک کلی دوسرے پر کلی طور پر صادق نہیں، فمن وجہن، تو ان میں پھر عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے. ٹھیک ہے. وبین نقیضیہما تباین جزئی، اور ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہے. ایسا ہی تباین جزئی ہے کل متباینین، جیسے کہ دو متباینین کی نسبت میں بھی ان کی نقیضوں میں بھی تباین جزئی کی نسبت ہے. یہ انشاءاللہ پھر ہو جائے گا. اب صرف قولہ دیکھ لو.
دیکھو الکلیان الی آخری اے کل کلیین، کلیین دو کلیوں میں سے ہر کلی لابد ضروری ہے، من ان یتحقق بینہما کہ ان دونوں کے درمیان ثابت ہو، احدى النسب الاربع چار نسبتوں میں سے ایک نسبت یہ ثابت ہو، التباین الکلی والتساوی والعموم المطلق والعموم من وجہن، یہ چار نسبتیں، وذالک اس وجہ سے، لأنہما اس لیے کہ وہ دونوں کلی، اما ان لا یصدق شیء منہما ان دونوں کلیوں میں سے کوئی چیز صادق نہیں آئے گی، کوئی چیز یعنی کوئی فرد صادق نہیں آئے گی، علی شیء کسی بھی شے پر یعنی کسی بھی فرد پر، من افراد الآخری دوسرے کلی کے افراد پر، افراد میں سے، او یصدق یا صادق آئے گی، فعلی الاول پہلی صورت پر اگر صادق نہ آئے، فہما متباینان تو وہ دونوں کلی متباینین ہے، کل انسان والحجر جیسے انسان اور حجر ہے، وعلی الثانی اور دوسری صورت پر اگر صادق آئے تو فاما الا یکون بینہما صدق کلی، یا تو ان دونوں کلیوں کے درمیان کلی کا صادق، کلی طور پر صادق کا آنا، من جانب ایک جانب سے بھی نہ ہوگا، اصلاً بالکل ہی کلی طور پر کلی کا صادق آنا ان دونوں کے درمیان بالکل نہیں ہوگا، او یکون یا ہوگا، فعلی الاول پہلی صورت پر، فہما اعم و اخص من وجہن وہ دونوں کلی عموم خصوص من وجہن ہے، کل حیوان والابیض جیسے کہ حیوان اور ابیض ہے، وعلی الثانی اور دوسری صورت پر، فاما ان یکون صدق الکلی یا تو کلی کا صادق آنا، کلی کا صدق جو ہے من الجانبین کلی طور پر، من الجانبین جانبین سے ہوگی، او من جانب واحد یا ایک جانب سے ہوگی، فعلی الاول فہما متساویان پہلی صورت پر وہ دونوں متساویان ہے، کل انسان والناطق، وعلی الثانی اور دوسری صورت پر، فہما اعم و اخص مطلقا عموم خصوص مطلق ہے، کل حیوان والانسان، فمرجع التساوی الی موجبتین کلیتین تساوی کا جو مرجع ہے جس کی طرف یہ لوٹتی ہے وہ محل وہ دو موجبہ کلیہ ہوتے ہیں، نحو جیسے کہ کل انسان ناطق و کل ناطق انسان، ومرجع التباین الی سالبتین کلیتین اور دو سالبہ کا مرجع جو ہو یہ لوٹنے کا محل اور جگہ جو ہوگی وہ دو سالبہ کلیہ کی طرف ہے، انہیں ان کی طرف لوٹے گی، نحو جیسے کہ لا شیء من الانسان بحجر ولا شیء من الحجر بانسان، ومرجع العموم والخصوص مطلقا اور عموم خصوص مطلق کی جو مرجع ہوگی وہ لوٹے گی الی موجبۃ کلیۃ ایک ایسی موجبہ کلیہ کی طرف، موضوعها الاخص ومحمولها الاعم کہ اس کلیہ کا موجبہ کلیہ کا موضوع خاص ہو اخص ہوگا اور اس کا محمول اعم ہوگا، وصالبۃ جزئیۃ اور ایسے صالبہ جزئیہ کی طرف لوٹے گی، موضوعها الاعم ومحمولها الاخص کہ اس کا موضوع اعم ہوگا اور محمول اخص ہوگا، نحو جیسے کہ کل انسان حیوان وبعض الحیوان لیس بانسان، ومرجع العموم والخصوص اور عموم خصوص من وجہن کا جو مرجع ہوگی لوٹنے کا محل ہوگی الی موجبۃ جزئیۃ ایک موجبہ جزیہ کی طرف ہوگا، وصالبتین جزیتین اور دو صالبہ جزیہ کی طرف ہوگا، نحو جیسے کہ بعض الحیوان ابیض وبعض الحیوان لیس بابیض وبعض الابیض لیس بحیوان، قوله ونقیضاهما كذلك یعنی ان نقیضی المتساویین دو متساویین کی جو نقیضیں ہوں گی ایزن متساویان یہ بھی متساویان ہوں گی، ان میں بھی تساوی کی نسبت ہوگی، اے کل ما صدق علیہ احد النقیضین ہر وہ شے ہر وہ چیز جس پر نقیضین میں سے ایک صادق آئے گی، صدق علیہ نقیض الآخر اس پر دوسری کی نقیض بھی صادق آئے گی، کیوں دلیل دے رہے ہیں، اذ لو صدق احدہما اس لیے کہ اگر دو نقیضوں میں سے ایک کی نقیض صادق آ جائے بدون الآخری دوسرے کی نقیض کے بغیر تو لصدق مع عین الآخری تو دیکھو پھر دوسرے کے عین کے ساتھ صادق آئے گی، اس کی نقیض تو نہیں آئی تو پھر اس کی عین کے ساتھ صادق آئے گی،
کیوں؟ ضرورت استحالت ارتفاع نقیزین، ارتفاع نقیزین کے محال ہونے کے ضروری ہونے کی وجہ سے، کہ ارتفاع نقیزین یہ اس کا محال ہونا ضروری ہے۔ تو فیصدق، دیکھو نقیز تو نہیں ہوئی، فیصدق عین الآخر بدون عین الاول، دیکھو عین اول یہی عین تھا، عین اول صادق آ گیا بعین دوسرے کے عین کے بغیر، کیونکہ اس کو نقیز کے ساتھ صادق آئے گا نا، تو اس کے دوسرے کے عین کے اول کے عین کے بغیر صادق آ گیا، دوسری کی عین صادق آ گئی۔ آپ کہتے ہو دونوں ہو، یہی دوسرے کا جو عین صادق آ گیا تو وہ پہلے کے عین کے ساتھ بھی ہے اور نقیز کے ساتھ بھی ہے، یہ آئے گا، کیا ہوگا پھر؟ فیصدق عین الآخر، عین آخر دوسرے کے عین صادق آئے گا، بدون عین الاول بغیر اول کے عین کے، لامتناع اجتماع النقیزین، دونوں نقیزوں کے اجتماع کے ممتنع ہونے کی وجہ سے، اس سے دونوں نہیں ہو سکتے، کہ عین اول بھی ہو اور نقیز اول بھی ہو، نہیں ہو سکتے۔ وہذا یرفع التساوی، یہ اس تساوی مساوات کی نسبت کو، تساوی کو اٹھا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، بین العینین، عینین کے درمیان جو تساوی کی نسبت ہے اس کو اٹھا دیتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر، لو صدق اللہ انسان علی شیء، جب اگر لا انسان کسی بھی شے پر صادق آ جائے، ولم یصدق علیہ اللہ ناطق، اور اس پر لا ناطق صادق نہ آئے، لصدق علیہ الناطق، تو ضرور اس پر ناطق صادق آئے گی۔ فیصدق الناطق ہا ہونا بدون الانسان، دیکھو یہاں پر ناطق بغیر انسان کے صادق آ گئی، ھذا خلف، اور یہ خلاف مفروض ہے، یہ خلاف مفروض ہے۔ آپ نے فرض کیا تھا کہ ناطق انسان